سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب الودود کی ذات اقدس پہ جو پیارے ہیں، آقا ہیں اور ہمارے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج ربیع الاول کے تحائف میں سے ایک تحفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امت مسلمہ کی اصلاح ہو، امت مسلمہ کی فلاح ہو، یہ دو کام ہیں جو ہم نے الف لام میم کے پلیٹ فارم سے تسلسل کے ساتھ کرتے رہنے ہیں۔ آپ کے سوالات لیتے ہیں، فقہی اور شرعی مسائل کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وظائف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے پیش نظر بھرپور تعداد میں کالز آتی ہیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے جو پوچھنا ہے وہ سرعام پوچھنا ہے، اور جو جواب ہمیں ملے گا اس کو ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور نتائج بھی آئیں گے۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش سیرت اور میں کہوں گا کہ خوش لہن اور اس سے زیادہ بڑھ کے خوش عقیدہ علامہ سید شہریار داؤد بھی تشریف فرما ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج معروف نعت خواں سید ریحان انور بھی موجود ہیں۔ میں آج الف لام میم کا آغاز ہی اس ذکر پاک سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذکر کے ایک ایک حرف کے طفیل ہمیں سانسیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے اور کائنات کو وجود ملا ہے۔ اپنے وجود کی کیا بات کروں، خود میرے ماں باپ کا وجود آپ کے ماں باپ پہ قربان ہے۔ کیا خوبصورت گود ہے وہ جناب آمنہ کی کہ جس میں حضور پرورش پا رہے ہیں۔ حضور کی بچپن یعنی آپ کے ولادت کا وہ دن جب آپ پیدا ہوئے، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کہیں پہ چراغ بجھ رہے تھے اور ایمان والوں کے دلوں کے چراغ جل رہے تھے۔ کہیں یہ عالم تھا کہ بادل سایہ کیا ہوا تھا، اور کہیں تو کچھ لوگ تھے جن کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی، جہالت سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور نور جو کہ زیر زمین دبا کیوں نہ دیا گیا ہو چمک رہا تھا، مہک رہا تھا، گلستان آباد ہونے کے لیے تیار تھے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں رحمتوں کا سایہ جب میری آغوش میں آیا تو ایسا لگتا ہے کائنات کی ہر شے میرے ساتھ مددگار ہو گئی، معاون ہو گئی رحمت کو آغوش میں لینے کے لیے۔ اور پھر ایک بات کہتا چلوں، اس کے بعد جناب آمنہ پہ سلام بھیج کے ان کے اس کارنامے اور ان کی اس عظیم تحفے کا استقبال کرتے ہوئے ربیع اول ربیع نور کے مہینے میں ایک سیکھنے والی بات کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ کے سامنے یہ بچہ لایا گیا تو آپ نے بھی گواہی دی، دشمنوں کے سامنے لائے گئے تو بھی گواہی دی، دوستوں کی آغوش میں آئے تو بھی گواہی دی۔ ایسا ہو رسول، ایسا ہو پیارا کہ جس کی گواہی دینے کے لیے ہر شخص تیار ہو۔ آپ احسن ہیں، پیارے ہیں، فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں، اور آپ ہی نور العارفین ہیں۔ میں سید ریحان انور سے گزارش کروں گا کہ وہ لمحات جس میں جناب آمنہ نے اپنی آغوش میں سرور کائنات کو رحمت للعالمین کو لیا تھا، ذرا بیان فرمائیں سید ریحان انور۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان۔ جبریل آئے
جھلانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جیتا چہرہ منہ سے خوش آمدید خواتین و حضرات، ربیع الاول کی بہاریں ہیں، سمیٹ رہے انوار کو ہم، اور ذکر مدینہ منورہ بھی ہو رہا ہے، ذکر سوئے طیبہ بھی ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے نکھار اور سدھار کا باعث اگر نہ بن سکیں تو پھر عبث ہے ہمارا وجود بھی، اور ہمارا یہ سیکھنا، پڑھنا، محفل میلاد کا اہتمام کرنا، کیونکہ ان سب چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، عشق رسول آپ کے اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ سے نکل کر دنیا میں پھیل جائے. آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں رحمت للعالمین کا امتی ہے یہ. یعنی اگر آپ سخت ہیں، آپ لوگوں کا حق لیتے ہیں چھین، اور آپ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، یا آپ لوگوں کو غم اور دکھ اور درد دیتے ہیں، یا آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یا آپ کا انداز معاشرے میں جابرانہ ہے، تو پھر کیسے کوئی آپ کو رحمت للعالمین کا امتی کہے گا؟ یہ جو میلاد ہے نا، یہ دراصل اسی لیے ہوتا ہے کہ شخصیت میں نکھار آئے اور پھر سیکھ سکیں اپنے آقا سے جو کچھ وہ سکھانے کے لیے آئے تھے. سب سے بہترین تحفہ آقا کی ذات سے، بہت سارے تحفے ہیں. شاید محشر میں آپ کا بخشوا دینا سب سے بڑا تحفہ ہو، مگر اس دنیا میں اخلاق سے بہتر تحفہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی نظیر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے، لوگ اس سے محظوظ ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ عام گزرنے والا بھی اپنا حق سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے آقا ہیں، میں چاہوں تو ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاؤں. بعض اوقات کچھ خواتین آ جایا کرتی تھیں، معاشرہ ان کو جاہل تصور کیا کرتا تھا، مگر رسول خدا سے مخاطب ہوتی، جب تک آپ خواتین مخاطب ہوتی رسول سنا کرتے تھے. کوئی ہاتھ ملانے والا اگر ہاتھ ملایا کرتا تھا تو جب تک وہ خود مصافحہ کرنے سے پیچھے ہاتھ نہ اٹھا لے، آپ کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے. اخلاق کا ایک عظیم مرتبہ ہے. میں لائیو کالرز کو خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب بھی تیار ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو ان سے ربیع الاول کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آج تک کے دن میں کیسے دیکھتے ہیں ربیع الاول کو، اور آج کے ان ایام میں کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، ان گھروں میں میلاد سجانے کا کوئی وظیفہ ہے کہ جن کے پاس مال دنیا نہیں ہے، مگر یہ کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ویس بھائی، میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم تو کیا آتا ہے، دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں، خوشی ہوتی ہے. اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا، خالی انسان ہی نہیں خوش ہوئے تھے، جنات، درخت، پتے، حجر، شجر، جمادات، نباتات، حیوانات، پوری کائنات خوش تھی اس دن. اس دن اللہ عز و جل نے مکہ المکرمہ میں صرف اور صرف بیٹے پیدا کیے تھے سرکار کے صدقے میں. اچھا، پھر آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ ہوئی تو ایسا جہالت کا جو کھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ سب ختم ہوا. خیر، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم میلاد مناتے ہیں، سب مناتے ہیں. جو نہیں مناتا کوئی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم امتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ جو ہمارا اتنا بڑا بڑا دعویٰ ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف، بانی اسلام رہبر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کسی کے اندر اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ اگر ہم اتنے مضبوط ہوتے، ہم اگر مضبوط ہوتے، پہلے بھی تو مسلمان تھے نا پوری دنیا میں، 600 سال 700 سال 800 سال اگر انہوں نے حکومت کی تھی تو کس بلبوتے پر کی تھی؟ کہ ان کے پاس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی. آج بدقسمتی سے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہمارے دلوں سے ٹمٹماتے ہوئے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اس کو دوبارہ سے فروغ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ جو چور چکار آتے ہیں نا، وہ
جس گھر میں حویلی میں چوری کرنا ہوتی ہے نا اس میں کنکر پھینکتے ہیں اس کے صحن میں. اگر اس کی کھڑکھڑاہٹ سے کوئی جاگا ہوا ہوتا ہے تو آواز لگاتا کون ہے بھائی, تو ان کو پتہ چل جاتا کہ بھائی نہیں اس گھر میں جاگے ہیں لوگ. اور اگر جس گھر سے کوئی آواز نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں یار یہاں کے لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, کود جاؤ اندر سے سارا مال اسباب ان کی دولت لوٹ لو. بالکل اسی طرح آج مسلمانوں کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کنکر پھینکے جاتے ہیں, کبھی برن قرآن, کبھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی, کبھی خاکے, کبھی کچھ. اچھا اب اگر مسلمان اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں نہیں یار ابھی یہ لوگ جاگے میں, عشق رسول کی بھیک ان کے پاس ہے, ان کی عشق رسول کی شمع ان کی روشن ہے. جدھر وہ شمع بجھ جاتی ہے تو پھر یہاں پر بہت سارے ایسے بے غیرت لوگ بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی آزاد, یہ اظہار رائے ہے, کچھ بھی کہو. نیور ایور. آپ ہولوکاسٹ کے اوپر بات کریں کوئی بات نہیں کر سکتا, کیوں جرم قرار دے دیا گیا انٹرنیشنلی. تو کیوں نہیں مقدسات رسول یا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی مقدسات کے بارے میں بات کرنا کیوں نہیں جرم قرار دیا جاتا. ہم آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کریں گے. مسلمانوں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی ماں باپ, اپنے بہن بھائی اور اسباب دولت سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں. فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں. ایمان کب مکمل ہوگا جب تم مجھے اپنی جان سے زیادہ. تو بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا اے عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک لائیو کالر ساتھ میں موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید. الف لام میم میں کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نا مولانا شیعہ سے بات کی. میرے اکثر بیشتر کچھ نہ کچھ میرے ساتھ تکلیفیں ہوتی رہتی میرے ساتھ. کبھی کچھ کہ میرا بی پی ہائی رہتا ہے, دوائی میڈیسن بھی کھاتی ہوں, اس کی وجہ سے بھی میرے گردن میں کافی تکلیف رہتی ہے, اور کانوں میں نا بہت شان ہوتا ہے. اچھا تو دوائیں وغیرہ آپ وقت پہ لے رہی ہیں مگر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں. روز لیتی ہوں. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے محترمہ؟ جی نام کیا ہے آپ کا؟ میرا گلناز بانو اور امی کا نام ہے صفدری بیگم. چلیں وظیفہ نوٹ کیجیے گا, علامہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں معاملات کیا ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی بھی روحانی اثر ہوتا ہے, یعنی نظر بد لگی ہو, کسی نے کوئی عملیات بد کی ہوں یا جادو کے اثرات ہوں, تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کرتی, کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اچھا اب آپ یہ جاتی ہوں گی میڈیکل چیک اپ کراتی ہوں گی تو پتہ چلتا ہے جی سب کلیئر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ شیلڈ کر دیتا ہے, احاطہ کرتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی کہیں سے نظر توڑوائیں. اچھا نظر جو لگی ہوئی ہے نا یہ نظر اتروائیں. گھر میں بھی ٹوٹکوں سے ہوتی ہے لیکن زیادہ بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو باقاعدہ کسی معروف طریقے سے نظر کٹوا لیں انشاءاللہ العزیز. چاہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں, ہم انشاءاللہ العزیز سلسلے میں ان کی مدد کریں. بہت اچھا بہت اچھا. یہ تو آپ کو اچھا نسخہ بھی بتا دیا, اور اکثر یہی ہوتا ہے نظر بد بہت اثر ڈالتی ہے, اسی لیے تو نظروں کو نیچے رکھنے کا بھی حکم ہے کہ آپ حسد کی نظر سے نہ دیکھیں, شر کی نظر سے نہ دیکھیں. میں ایک ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سارے افراد ہیں ہمارے اور اکثر مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ خواتین کو شاپنگ کرنے کا ایک ہوکا ہوتا ہے, یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. تو اپنی ازواج کو کیسے کون سے وظیفے سے تھاما جائے, روکا جائے کہ بازار میں گھستے سب کچھ نہیں خریدنا ہوتا؟ آپ کیا چاہتے ہیں ساری خواتین میرے خلاف ہو جائیں؟ نہیں, کوئی وظیفہ دیں جس سے ان کا دل بھر جائے. دیکھیں جب یہ صرف اتنی بات یاد رکھیں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ عز و جل کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. اچھا. پھر میرے آقا نے یہ بھی فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ. تو یہ ہم دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہاں جتنی ضروریات ہیں, ضروریات زندگی خریدنا کوئی برا نہیں ہے, کیونکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پہلے اللہ نے دنیا کی حسنات یعنی بھلائیاں منگوائی ہیں, پھر آخرت کی منگوائی ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جی وہ کیسے روکیں؟ شوہر حضرات انشاءاللہ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. اور ایک بہت آسان وظیفہ ہے, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اے اللہ میرے کام آسان کر دے. اب اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں, 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان کر دے گا. آپ جس طرح سے وظائف بیان کرتے ہیں قرآن کے, ایسا لگتا ہے قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہے. ایک لائیو کالر بھی ساتھ ہے, ان کو بھی لیتے ہیں. اصل میں قرآن ہمیں ایسے لے کے چل رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دوست سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, جبکہ ہم تو غلام ہیں, مگر سمجھانے کا انداز اتنا حسین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی سلام عرض ہے. کون صاحبہ کہاں سے؟ یہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, ڈیفینس سے. جی تو محترمہ. یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا مولانا صاحب
کہ کسی نے 2-3 لوگوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں نا جادو ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا، اللہ نہ کرے میرے گھر میں ایسا کوئی نظر آتا ہے نا کہ ماشاء اللہ. لیکن ابھی کچھ دن سے نا ہم لوگ پریشان سے ہیں کہ مطلب یہ کہ نہ نوکری ہے، بیٹے کی ہارون رشید نام ہے، اس کی نوکری بھی نہیں ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی کوئی لاپرواہ ہے، کچھ سنتا نہیں ہے، اور گھر میں جو ہے نا مطلب بے برکتی سے جیسے آتی ہے نا وہ ہے، جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور میرا بھی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا کچھ ہے یا نہیں ہے، یا نظر ہے یا کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے، وظیفہ بھی نوٹ کیجیے گا، مسائل کا حل بھی دیکھیے گا. علامہ صاحب کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، واقعی آج کل شارٹیج ہے نوکریوں کی، لیکن مجھے تو اپنے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ بڑا پکا یقین ہے. وہ فرماتے ہیں رزق جو ہے نا اپنے کھانے والے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح درندہ اپنے شکار کو ڈھونڈتا ہے. اللہ اکبر. رزق اللہ نے کہہ دیا نا، وعدہ رزق کا کس نے کیا؟ اللہ نے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. ہمارا یار پتہ ہے کیا، پھر جو شکر ادا کرتا ہے نا، شکر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم فلازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. ہمیں یہ عمران خان کہہ دے اجی میں تمہیں 1.5 کروڑ گھر بنا دوں گا، کتنے جھوٹے جھوٹے وعدے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ٹائم بھی کھا جاتا ہے بار بار آ کے خبروں میں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم سے ایڈریس کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں میں دوں گا، تم میرا شکر ادا کرو. کنڈیشن کیا لگائی؟ شکر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک شخص ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، کہتے ہیں یا موسیٰ کہاں جا رہے؟ کوئی دور پہ اللہ سے ملاقات کرنے. میری ایک ریکویسٹ کرنا اللہ سے. کیا؟ کہ مجھے دینا بند کر دے، اتنا اللہ نے دیا کہ 7 نسلیں کھائیں گی. ٹھیک ہے. ایک بندہ آگے ملتا ہے، فقیر ہے، غریب ہے. کیوں؟ اے موسیٰ میرا اللہ سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تو دے، میرے پاس تو یہ اس سے ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام کلام کر کے واپس آتے ہیں. پہلے امیر آدمی ملتا ہے، یا میرے لیے کیا حکم ہے موسیٰ؟ اللہ نے فرمایا ہے شکر بند کر دے. کہتا ہے میں تو 24/7 سجدہ کرتا رہوں کم میں. کہا میں شکر نہیں بند کر سکتا. بولا پھر اللہ بھی نہیں بند کرے گا دینا. دوسرا ملا، کہتا ہے جی میرے لیے کیا؟ فرمایا تو شکر کرنا شروع کر. کہتا موسیٰ کس کا شکر کروں؟ اس چادر کا. ابھی وہ چادر یوں کر رہا تھا، ہوا چلی وہ چادر بھی گئی. اللہ کی ناشکری کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں واپس لے لیتا ہوں نعمتیں. تو ہم شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہے نا اس پر شکر کریں، اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھیں. میرے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو کہ تمہیں درود پڑھنا تمہیں غنی کر دے گا. انشاءاللہ. کیا خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. شکر کر دیا تو مل جائے گا، اور وہ خود کہتا ہے شکر کرو گے اور دوں گا. واہ. اور یہ مثال بہت زیادہ، میں خود ایک پل کے لیے گم ہو گیا کہ ہم نے کن کن نعمتوں پہ شکر کیا ہے. شکر تو بہت دور کی بات ہے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کو. اور واقعاً خواتین و حضرات ذرا ایک ایک نعمت کا شکر کرنا شروع تو کریں. ان آنکھوں کا، پلکوں کا، ناک کا، ہونٹوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، اس لباس کا جو آپ اوڑے ہوئے ہیں، ان سانسوں کا. تو آپ تھک جائیں گے، وہ نہیں تھکے گا. اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں، دیتا رہے گا، کہ اس کے بحر میں، اس کے بہتے ہوئی نعمتوں کے دریا میں ٹھہراؤ نہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے پاس ٹھہراؤ ہے، ٹھہراؤ سے واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے گفتگو ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات خوش آمدید. قرآن حکیم فرقان المجید میں واضح طور سے آ چکا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، شکر کرو یہ کفر کرو یہ تم پر ہے. اور پھر یہ بھی کہہ چکا شکر کرو گے تو اور دیں گے، جو کفر کرو گے تو چھین لیں گے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس جشن میں اور اس خوبصورت سی محفل میں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں یاسر سہروردی، جو معروف نعت خواں بھی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے اور آج ان سے خصوصی طور سے فرمائش بھی کریں گے. وہ شجرہ سننا چاہتے ہیں جس کو اکثر علماء کی زبان سے ہم نے سنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک شجرے کی طرف آج ہمیں آپ لے کے چلیں کہ جو باپ سے دادا اور دادا سے پردادا کی طرف لے کے جاتا ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ شاید اس کے بعد شریک ہوں گے، مگر پہلے ہی شجرہ سن لیتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
علیہ وسلم خوبصورت انداز سے اللہ، ماشاء اللہ۔ شجرہ گرامی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے یاسر سہروردی۔ میں علامہ صاحب سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے شاپنگ کے حوالے سے بھی پوچھا، کوئی ایسا وظیفہ کہ جس کی وجہ سے ہم شکر کی تعداد بڑھا دیں؟ یہ بھی گفتگو چل رہی تھی، لائیو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں، مجھے اشارہ ملا ہے، میں ان کی کال لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ کال صاحبہ سر کہاں سے؟ میرے جو ہے نا وہ میرے بھائی کے تھے نا، ان کی شادی ہوئی ہے تو مطلب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے نا۔ لڑائی جھگڑا جو رہتا ہے اس کو آپ سلجھانا چاہتی ہیں، صحیح ہے؟ یہ دے رہی ہیں نا۔ جی جی، لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں رہتا ہے، یہ تو بہت ہی عام سا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ناراض ہو گیا ہے نا، تو اگر جو بھی چاہے میاں یا بیوی، ان کو چاہیے کہ 313 مرتبہ یہ لفظ کہہ دیں، کیا؟ یا معیدو یا راجعو، یا معیدو یا راجعو، معیدو، عید سے آگے پیش سے ٹھیک میم ہے، لگا دیں، یا معیدو یا راجعو، ناراض راضی ہو ہاں یہ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، آ جائیں گے انشاءاللہ، چند دن پڑھیں گے، اللہ نے یا چاہا تو راضی۔ معیدو یا راجعو پڑھے، 313 313 مرتبہ پڑھے، اور انشاءاللہ ناراض ہونے والا راضی ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا وہ ہے یا سری اور رضا، تو یہ جملہ اس کو بھی کہا کریں اور اس کو پکارا کریں۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ اچھا، میں رابعہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی رابعہ، کیا کہیں گی آپ یہ محترمہ؟ میرے الٹے کان میں شوں کی آواز آتی تو وہ کچھ انہوں نے وہ کیسٹر آئل ڈالنے کے لیے کہا تھا، تو کیسے ڈالیں؟ ناف میں، ہاں ہاں، یہ کیسٹر آئل، ہاں سن لیجئے ذرا، بہت آسان ہے اس کا طریقہ۔ کیسٹر آئل نے 2 3 4 قطرے جو نا ناف میں جتنے آ جائیں وہ ٹپکائیں رات کو سونے سے پہلے، اور جو اوپر آ جائے نا تیل تو اس کو اس طرح انگلی سے ناف کے گرد نا گول گول آپ اس کو جو ہے وہ مساج کر لیں، بس اس کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ سو جائیں۔ یہ روزہ نہ کریں، کم از کم 7 دن 11 دن 21 دن، جب تک کہ کان کی شائشیں ختم نہ ہو جائے یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت اچھا طریقہ ہے، آپ سجدہ طویل کیا کریں، جتنا زیادہ سجدہ طویل کریں گی، لمبا سجدہ کریں گی، یہ آپ کے کانوں کی شائشیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، وہ خود ہی تو کہتا ہے وسجد وقترب، سجدہ کریں، قربت پالیں، تو پھر قریب بھی ہو جائیں اور پھر مریض سے آپ شفایاب بھی ہو جائیں گے۔ ہم یاسر سہروردی سے گزارش کریں گے، اختتام پذیر ہو رہے ہیں، کلام پڑھتے رہیں، اسی کے ساتھ اختتامیہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا۔ اللہ کی امان میں یاسر کے کلام کے ساتھ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ